السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ ہے، سورت کے نمبر 9 اور پارے کا نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 41 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ہلکے نکلو یا پھر بھاری نکلو، اور مال سے اور جانوں کی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے جہاد کے اندر حصہ لینے کی مسلمانوں کا حکم دیا ہے کہ جہاد میں حصہ لو، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مشکل ٹائم تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں ہے، غربت ہے، مدینہ میں قحط سالی تھی اور فصلیں پکی ہوئی تھی اور شدید گرمی تھی، تو مسلمان جو ہے وہ سفر کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اوپر سے جن سے جنگ کرنی ہے وہ کیسے روم، ایران اور شام اور سب سرحدیں اور عرب کے قبائل، یہاں تک کہ مدینہ کے منافقین سب آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد اور جتھا مسلمانوں کے اگینسٹ جنگ کے لیے تیار ہوا ہے۔ اور تیسرا جو سفر ہے وہ بہت دور کا ہے، شام کی سرحد کا ہے، تو مسلمان، کمزور مسلمان اور منافقین جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سے بہانے ہیں، کہیں فصل پکنے کی، کہیں مال کی کمی کے، کبھی سفر کے دور ہونے کے، اور کبھی گرمی شدید ہونے کے۔ تو اللہ نے پچھلی ساری آیات میں سفر کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے صاف اعلان کیا اور کہا کہ جہاد فرض عین ہے، تم سب کو نکلنا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے کہا چاہے دل سے نکلو یا بھاری دل سے نکلو، یعنی خوشی سے نکلو یا غم سے نکلو، یا کم سامان ہے تو کم ہی لے کر نکل جاؤ، زیادہ سامان ہے تو زیادہ لے کر نکل جاؤ، لیکن اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ پیدل ہے تو پیدل چلو، سواری ہے تو سواری ہو، اکیلے ہو تو اکیلے چلو، مالدار ہو، مفلس ہو، ندار ہو، کوئی بھی صورت ہے، کیسی بھی حالت ہے تمہارے اوپر، تم نے اللہ کی راہ میں ضرور نکلنا ہے۔ جتنا بھی مال ہے وہ لینا ہے، اور جو اپنی جان ہے وہ ساتھ لے کر نکلنا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسلامی حکومت نے اب اعلان کر دیا ہے تو جہاد فرض عین ہے، کسی کو پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 42 میں، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بُعِدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَّةُ۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے اندرونی جو کرتوت ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے ساتھ ضرور جنگ میں جاتے اگر ان کے لیے فائدہ زیادہ ہوتا اور سفر قریب کا ہوتا اور تھوڑا سا سفر ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے، مگر ہے کیا کہ یہاں ان کو سفر دور کا نظر آ رہا ہے، مشکل نظر آ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے اللہ کے نبی کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، ہمت ہوتی تو ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نکلتے۔ يُخْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں، سواریاں بہت کم ہیں، سفر کی بہت زیادہ شدت ہے، دور کا سفر ہے، گرمی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں منافقین کی تو حالت یہ ہے کہ جب تھوڑی سی محنت کے بعد منافقین کو مال غنیمت زیادہ سارا مل جائے، سفر بھی تھوڑا سا ہو، جہاد میں زیادہ ہاتھ پاؤں بھی ہلانے نہ پڑیں اور مال بھی بڑا ملے نا، تو اس جگہ پہ یہ جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب ان کو پتہ چل رہا ہے سفر طویل ہے، مشقت والا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر تھوڑے ساز و سامان کے ساتھ شاید دبدبے والی آگے حکومت ہے، تو ناکامی نظر آ رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری موت آگے سے ہمیں نہ مل لے، تو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ دراصل یہ جہاد سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے، جبکہ جو ان کے دلوں کے اندر ہے اللہ کہتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ اس کو سامنے کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے کہا ہے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔
لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، جبکہ اللہ نے آپ پر واضح کر دیا تھا ان میں سے کون سے جھوٹے ہیں، کون سے سچے ہیں، کون سے جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے پاس یہ لوگ جو ہیں بار بار آ رہے ہیں، گروپ کی صورت میں آ رہے ہیں، تنہا آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا نا کہ غزوہ تبوک کی طرف ہمیں جانا ہے، اور ساری سچویشن پورے مدینے میں زور و شور چل پڑا، تو منافقین نے ہیلے بہانے تراش کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے بیماری، کسی نے کوئی اور عذر، کسی نے اپنے فصل کے پکنے کی تیاری کر دی، کسی نے مال کے کم ہونے کی تیاری کر دی۔ تو مختلف لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے۔ اب جو بھی اللہ کے نبی کے پاس آتا، اللہ کے نبی کی طبیعت نرم مزاج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ان رونے دھونے کو دیکھتے، بہانوں کو دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے، ٹھیک ہے تم لوگ نہ جاؤ جہاد پر۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو اصل میں منافقین کی اندر کی جو چھپا ہوا خبث تھا، جو منافقت ہے، اس کا پتہ ہے کہ وہ جہاد میں جانا کیوں نہیں جاتے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی، اور وہ وہاں جا کے موت ان کو نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے اب اس آیت میں، آیت نمبر 43 میں ڈانٹ پہ لائی ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے ان کو معاف کر دیا، جبکہ اللہ نے آپ کو سختی سے حکم دیا تھا کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو تیار کرنا ہے جہاد کے لیے، اور پھر پتہ ہے کہ سامنے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مسلمان قوت کے ساتھ لڑیں گے تو مقابلہ ہو پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو اجازت دیے جا رہے ہیں، اس طرح سے جہاد کیسے ہوگا؟ تو آیت نمبر 43 سورۃ توبہ میں اللہ نے اپنے نبی کی ڈانٹ پہ لائی ہے کہ اللہ نے اے نبی آپ کو معاف کر دیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر، یہ منافق اصل میں جھوٹے ہیں اور یہ بہانے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کے بہانوں کو سچ سمجھ کر نرم مزاج دل ہونے کے سبب ان کو معاف کر دیا ہے، جبکہ اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے۔ آپ نے ان کے بہانوں پر ان کو جو ہے معافی دے دی تھی، جنگ میں نہ جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب ان کو ہر صورت جنگ میں جانا ہے، ان کو کوئی اجازت نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کی، اور کوئی اجازت نہیں ہے بہانہ مارنے کی۔ آیت نمبر 44 میں آگے ہم دیکھتے ہیں لا یستأذنوک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ آپ سے ایسی اجازت کبھی بھی نہیں مانگیں گے۔ جو سچے ایمان والے ہیں اللہ کے نبی، ان کو اپنی جان کٹانا پڑے، اپنا ہر ایک نقصان کروانا پڑے، ان کو پتہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ وہ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی کبھی بھی آپ کے پاس اجازت لینے، رخصت لینے، چھٹی لینے نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے ساتھ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا علم والا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون متقی ہے اور کون منافق ہے۔ تو ان کو جنت زیادہ پیاری ہے، ان کو اللہ کے نبی کا ساتھ زیادہ پیارا ہے، ان کو اللہ کے اوپر تقوی ہے، بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا تو اللہ فتح دے گا۔ اللہ کو پتہ ہے مسلمانوں کو اللہ اس دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا، تو ان کا اس کے اوپر بیلیف ہے۔ دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے کو وہ آخرت پر ترجیح نہیں دیتے۔ ان کا کام تو الٹا یہ ہے کہ وہ ہر لشکر میں آگے ہو کر حصہ لیتے ہیں۔ نہ ان کو موت سے خوف آتا ہے، نہ دشمن سے خوف آتا ہے، نہ ان کو ہیلے بہانے اور اس طرح کی مکر و فریب کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ انما بے شک آیت نمبر 43 ہے یستأذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے نبی، یہ جو آپ سے آپ بار بار آ کے اجازتیں مانگتے نا، بہانے کرتے ہیں، کبھی صحت کا، کبھی مال کا، کبھی فصلوں کا، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ ہی آخرت پر ایمان ہے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ۔ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مرتد کیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں شک ہے، ان کو پکا اللہ پر بلیف ہی نہیں ہے، ان کو ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کئی دفعہ کہا اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، تم اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے بارہا کہا
کہ تم جہاد کرو، میں تمہارے اوپر آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجوں گا۔ تو یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے، جب اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کے اندر ابھی تک کفر ہے، ان کے دلوں میں ابھی بھی شک ہے، اس کی بنا پر یہ نکلنا نہیں چاہتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا خُرُوجًا لَأَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اگر یہ نکلنے کا ارادہ بھی کریں، ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر چکے ہوتے۔ جن لوگوں نے نکلنا تھا، جن مسلمانوں نے، جن کے اندر سچا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ منافقین کی کرتوت کو واضح کر رہے کہ وہ مومنین جو سچے ایمان والے تھے، جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ اعلان کر دیا نا کہ تم لوگوں کو جہاد کرنا ہے، تو اسی دن سے ان کی دوڑ شروع ہو گئی تھی جہاد کی تیاریوں کے لیے۔ جو بھی ساز و سامان چاہیے تھا وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ کس دن نکلنا ہے۔ لیکن یہ منافقین کو جیسے ہی خبر ملی جہاد کا، ان کے گھروں میں، ان کے گھروں میں پانی پڑ گیا ہے، اور اس دن سے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وجوہات لے کر اللہ کے نبی کے پاس رخصت، اجازت کی چھٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جہاد کے لیے جانا پڑے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں، اے نبی اگر ان کا ارادہ ہوتا نا، آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس دن سے، جس دن سے اللہ کہ نبی آپ نے اور اللہ نے جہاد کا اعلان کر رکھا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا خُرُوجًا لَأَدُّوا لَهُ عُدَّةً، انہوں نے اب تک جنگ میں جانے کی، جہاد میں جانے کی تیاری کر لی ہوتی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ، دراصل فَثَبَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ اللہ کے راستے میں یہ لوگ، کمزور دل کے لوگ اور بدنیتی والے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو سست بنا دیا ہے، ان کے اندر سستی آ گئی ہے۔ وکیلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقعدوا مع قاعدین، بیٹھے رہو گھر میں عورتوں کی طرح، بچوں کی طرح، تم اب عورتوں اور بچوں کے ساتھ مل کر گھروں میں ہی رہو، تمہیں گھروں میں رہنا ہی نصیب ہو، تمہارے لیے جہاد کرنا نہ ہی نصیب ہو، جہاد کے میدان میں جا کر بھی تم نے اسلام کے خلاف سازشیں ہی اور پروپیگنڈے ہی کرنے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تم جہاد کے لیے جاؤ ہی نہ۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی شوق اور ولولہ ہوتا تو جس دن جہاد کا حکم آیا تھا اسی دن تم کمر پکڑتے اور جہاد کی تیاری کرتے۔ آگے آیت نمبر 46 میں اللہ کہہ رہا ہے لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر اے نبی یہ جہاد کے لیے نکل بھی پڑے نا آپ کے ساتھ، تو یہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کرنے والا، آپ کے اندر مسلمانوں کی جو جنگ کی فوج ہے اس میں خرابی ہی پیدا کریں گے۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ فِتْنَةً، وہ تمہارے اندر فتنہ پھیلائیں گے اور فتنے کے لیے ادھر ادھر کی دوڑ دھوپ کریں گے، اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھاگیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے اور اسلام کے اندر فتنہ پہنچانے کے لیے یہ کوشش کریں گے۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور یہ جو تمہارے اندر لوگ رہتے ہیں، ان اللہ ایسے لوگوں کی باتیں دھیان سے سن رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالم کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کے اندر رہ کے مسلمانوں کی باتوں کو یہ سنتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لشکر کی خفیہ باتیں کفار تک پہنچا سکیں۔ اللہ ایسے کافروں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اللہ نے یہاں کافروں کی سچائی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے آگے کھول کر رکھ دی کہ کہیں سادہ لوگ مسلمان جو ہے نا ان کے فریب میں ہی نہ آتے رہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ اصل میں ایمان والے ہے ہی نہیں، اگر یہ ایمان والے ہوتے تو اب تک جہاد کی تیاری کر چکے ہوتے، اور اب اگر یہ جہاد کے لیے نکل جانا بھی چاہیں تو یہ اسلام کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے، الٹا ہی نقصان ہی کریں گے۔ تو بہتر ہے یہ جہاد میں جائیں ہی نہ، اور اگر یہ چلے بھی گئے تو وہاں جا کر یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، مسلمانوں کی صفوں میں خرابی پیدا کریں گے، توڑ پھوڑ پیدا کریں گے۔ اور اے نبی آپ کی مجلسوں میں آ کر جب جہاد کی تیاری کی ڈسکشن کرتے ہیں مجاہدین سے، وہاں آ کر جو بیٹھتے ہیں یہ آپ کی خاطر اور جہاد میں شامل ہونے کے لیے آپ کی پلاننگ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کی پلاننگز اس لیے سنتے ہیں تاکہ وہ باتیں، وہ خفیہ باتیں کفار تک پہنچا سکیں یا مسلمانوں کی صفوں کے اندر افواہیں پھیلا سکیں، مسلمانوں کو بددل کر سکیں۔ آیت نمبر 48 ہے
وَلَقَدِ ابْتَغُوا فِتْنَةً مِّن قَبْلُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری بتا رہے ہیں نا کفار کی، منافقین اور کفار کی یہ سازش مسلمانوں کو، تو اس لیے اب یہ ساری جو ہے نا وہ یہی بات ہوگی. اور یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ کر چکے ہیں. وَلَقَدِ ابْتَغُوا فِتْنَةً مِّن قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایسا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. دل چھوٹا نہ کرے وہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ میں حصہ لیں، تو یہ جنگ میں اللہ نہیں چاہتا اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ ان کی کرتوت کی وجہ سے نہیں چاہتا، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. اور یہ پروپیگنڈا اور یہ فتنہ فرسٹ ٹائم انہوں نے نہیں کرنا، پہلے بڑی دفعہ کر چکے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ، اور یہ آپ کے کاموں کو ہمیشہ درہم بدرہم الٹ پلٹ کرتے آئے ہیں، حتیٰ یہاں تک جاء الحق، اللہ کا وعدہ سچا آ گیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب آ گیا، ہم کارہون، ان کو ناپسند تھا. اللہ کہہ رہے ہیں آج اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ جو سادہ دل مسلمان تھے جو ابھی تک یہی سمجھتے آ رہے تھے یہ منافقین ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ غور سے اللہ کی نبی کی بات سنتے ہیں، وہ ان کی باتوں سے، چکنی چکنی باتوں سے، منافقین کی چکنی چکنی باتوں سے مسلمان ہمیشہ متاثر ہو جاتے تھے، اور مسلمان منافقین کو اپنا ہمدرد اور دوست مانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ لگ کے بیٹھتے تھے منافقین، آپ کی جاسوسی کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے حالات سے کفار کو مطلع کر سکیں، ان کو انفارمیشن دے سکیں. جو کفار کے لیے بینیفیشل کام تھا وہ یہ کرتے تھے. آپ مسلمان تو یہ سمجھتے رہے یہ ہمارے جگری دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اے نبی یہ کوئی فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر کفار نے، ان منافقین نے کافروں کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو جاسوسی کرنی ہے، اور یہ یہاں بیٹھنا جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. ایسا نہیں کہ گھر کی مجبوری ہے، ایسے بہت دفعہ کر چکے ہیں. کیا یاد نہیں مسلمانوں کو غزوہ احد جب عبداللہ ابن ابی اپنا 300 کا لشکر لے کر غزوہ احد سے واپس نکل گیا تھا؟ کیا وہ وقت یاد نہیں ہے غزوہ بدر کا جب قریش کی انہوں نے مدد کی تھی؟ اور ایسے کئی موقع آئے ہیں جب انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا. پھر غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی وہ بھی یہ منافقین کی ہی پروپیگنڈی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب جو اس وقت انہوں نے کسر روم کے خلاف سازش کی کو پہلی بار نہیں ہے. یاد کرو وہ واقعہ مسجد زرار کا، جب اللہ کے نبی مسجد قباء بنائی ہے تو مسلمانوں کا رجحان مسجد قباء اور مسجد نبوی کی طرف ہے، تو کافروں کو، منافقین کو، یہود مدینہ کو یہ برداشت نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے مقابل ایک مسجد بنا لی ہے، اور اس بات کی اللہ کے نبی تک خبر بھی نہیں پہنچی ہے. اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور کافروں نے اپنی وہ مسجد بنائی اور اس مسجد میں دوسرے سارے لوگوں کو انوائٹ کیا تاکہ وہ اس میں انوائٹ ہوں، تاکہ مسجد نبوی اور جو ہے مسجد قباء اس سے مسلمانوں کی توجہ ہٹ جائے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اس وقت یہ سارے پروپیگنڈا کیے ہیں، پھر اللہ نے حکم دیا، پھر وہ مسجد اللہ کے حکم سے گرا دی گئی. تو آپ مسلمان اور سادہ دل مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر، یہ منافقین یہ ان کے ساتھی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہمیشہ تمہارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن اللہ ہمیشہ اسلام کو فتح دیتا ہے. حتیٰ جاء الحق، آیت نمبر 48 جو ہم پڑھ رہے ہیں، وظہر امر اللہ، لیکن اللہ نے ہمیشہ اسلام کو غلبہ دیا، اللہ کا حکم غالب آ گیا، مسلمان ہمیشہ فتح ہوئے. اب ان کی ساری پلاننگ کے باوجود مسلمان جب فتح پا جاتے تھے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اجڑتے تھے، ان کو دردیں اٹھ جاتی تھیں. وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرتے تھے اس بات کو، وہ ناک منہ چڑھاتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. غزوہ احد دیکھ لیں، اور بہت سے معاملات جب اللہ نے مسلمانوں کو باوجود کمزور ہونے کے، باوجود تھوڑا ساز و سامان ہونے کے مسلمانوں کو فتح دی، تو کفار اور منافقین اور یہود ہمیشہ جو ہے وہ جیلس ہوئے، ہمیشہ ان کو آگ لگ گئی. آیت نمبر 49، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اجازت مانگتے ہیں. ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا،
اللہ کہتا ہے سن لو، فتنہ تو یہ لوگ ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ بے شک جہنم مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جو کافر اور منافق یہ جو رخصت مانگ رہے ہیں نا، دراصل یہ رخصت مانگ کر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی سیف کر لیا ہے ان کے فتنوں سے، ان کی سازشوں سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دراصل اللہ دین کی سربلندی چاہتا ہے، ان کافروں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا جہاں تک ان کا پہنچنا ہے۔ آیت نمبر ہے 50، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر کبھی آپ کو اچھی چیز پہنچتی، آپ کو بھلائی ملتی ہے، آپ کو کامیابی ملتی ہے نا، تو کافروں کو بری لگتی ہے۔ وہ ان تصبک مصیبت، اے نبی جب آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا اللہ کے نبی کے اوپر یہ مصیبت آنی ہے۔ کوئی بھی جہاد کے اوپر اللہ کے نبی جاتے تھے، اگر فتح ہو جاتی، کوئی بھی مشکل گھڑی آتی، تو یہ لوگ جیلس ہو جاتے تھے، یہ لوگ غصہ کرتے تھے، ان کے منہ بن جاتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی کو نقصان پہنچتا نعوذ باللہ یا صحابہ کو، تو کہتے ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا مسلمان اتنی تھوڑی سی تعداد میں کہاں اتنے بڑے کافروں کا مقابلہ کر پائیں گے، اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ہم اپنے گھر میں رہے، ہم نے اپنی سائیڈ کو سیو کر لیا، اور آج ہم خوش ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ برا حال ہے۔ وَيَتَوَلَّهُمْ وَهُمْ فَارِحُونَ، اور وہ وہاں سے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھے، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی ہے اور مسلمانوں کو مصیبت پہنچی ہے، نعوذ باللہ۔ کل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیں وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہمارا سرپرست ہے، دوست ہے، ولی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو اللہ پر بھروسہ ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کل اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے حل تربصون بنا، تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو نا، تمہیں لگتا ہے اسی انتظار میں ہو کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے، الا احدی خصلتین، تو پھر دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے گی، ونحن نتربص بکم، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، تمہیں اللہ کے پاس سے کوئی عذاب ملے، وتربصوا، تم بھی انتظار کرو، ان معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ مسلمان اور منافقین کو دو باتوں کو انتظار ہے۔ مسلمانوں کو کس چیز کا انتظار ہے؟ دنیا میں فتح کا، مال غنیمت کا، اور آخرت میں اللہ شہید ہونے کا۔ اگر تو شہید ہو گئے تو پھر سیدھے اللہ کی جنت ہے، لیکن اگر فتح پا گئے تو غازی ہو گئے، مسلمانوں کا، اسلام کا، دین کا بول بالا ہو گیا۔ لیکن کافروں کو کس چیز کا انتظار ہے؟ منافقین کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اس کو انتظار ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری کہیں جان نہ چلی جائے، اور دوسری طرف کیا ہے، ہمیں مال غنیمت ملے۔ تو اللہ کہتا ہے ایک چیز مل جائے گی، وہ کیا ہے؟ جان بچ جائے گی تمہاری، پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہو، لیکن نہ جنت کی خوشبوئیں ملیں گی، نہ جنت کی رحمتیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی، نہ مال و جان قربان کرنے کا جو سکون اور جو فائدہ اللہ مسلمانوں کو دے رہا ہے وہ تمہیں نہیں دے گا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بات کے ساتھ ہماری ضمانت لی ہے، جو شخص میری راہ میں نکلے اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کے علاوہ کسی چیز نے نہ نکالا ہو تو اسے اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں گا۔ یا پھر اللہ نے کیا کہا؟ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ کتاب الایمان باب الجہاد فی الایمان من ایمانی، کتاب بخاری میں اور مسلم میں یہ دونوں حدیث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ جہاں اللہ تعالی ہم سے قربانی مانگے دین کی، اللہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان رکھ دے جو قربانی دینے والا ہو۔ ہم اللہ کے راستے میں مال و جان سے قربانی دیں تاکہ اس دنیا میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی ہو اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ سرخروئی کا معاملہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔